تو میرے پیارے سننے والوں، ایک وقت کی بات ہے جب دنیا آج کی طرح تیز رفتار نہیں تھی اور آسمان سے گرنے والے تارے صرف روشنی کے سفر کے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے ساتھ کوئی خاص راز بھی لاتے تھے۔ ایسی ہی ایک داستان ہے شہزادی لونا کی اور اس تارے کی جو ایک رات اس کے باغ میں آن گرا۔ وہ رات پر نور تھی، چاند کی روشنی باغ کے پھولوں پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک آسمان میں ایک تیز روشنی ہوئی اور ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ستارہ جیسے کوئی ننھا سا دیپک ہو باغ کے بیچوں بیچ نرم گھاس پر آ گرا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس چمکتے ستارے کا کیا ہوا اور شہزادی لونا نے اس کی مدد کیسے کی؟ اگر آپ اس ننھی سی اور دلکش کہانی کو سننا چاہتے ہیں تو فوراً ٹائمز امیجنیشن کو سبسکرائب کر دیں اور یہ کہانی آپ کے دوستوں کی مدد کی ایک خوبصورت مثال بنے گی۔ ایک بہت پرانے وقت میں ایک خوبصورت ریاست میں شہزادی لونا رہتی تھی۔ وہ اپنی مہربانی اور جانوروں سے پیار کے لیے جانی جاتی تھی۔ اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا جو رات کے وقت چاند کی روشنی میں اور بھی دلکش لگتا تھا۔ ایک رات جب شہزادی لونا باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، آسمان میں ایک تیز روشنی ہوئی اور ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ستارہ جیسے کوئی ننھا سا دیپک ہو باغ کے بیچوں بیچ نرم گھاس پر آ گرا۔ ستارہ زمین پر گرتے ہی بجھنے لگا، اس کی چمک ماند پڑنے لگی۔ شہزادی لونا فوراً اس کے پاس گئی اور اس ننھے سے ستارے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک زندہ چیز ہے۔ ستارے نے ننھی آواز میں کہا، میں ایک ننھا جادوگر ستارہ ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں، میری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں۔ شہزادی لونا کو اس ننھے ستارے پر بہت رحم آیا۔ اس نے فوراً کہا، فکر مت کرو ننھے ستارے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ستارے نے پوچھا، مگر کیسے؟ شہزادی نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ جادوئی جنگل کے آخری سرے پر ایک ایسا پھول ہے جو آسمانی روشنی سے کھلتا ہے، شاید وہی تمہاری طاقتیں واپس لا سکے۔ تو پھر دونوں نے مل کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ شہزادی لونا ستارے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس پراسرار جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں انہیں ایک بات کرنے والا خرگوش ملا جو بھٹک رہا تھا۔ شہزادی نے اس کی مدد کی اور اسے راستہ دکھایا۔ خرگوش ان کی مہربانی سے متاثر ہو کر ان کے جنگل کے اندرونی راستے کے بارے میں بتا گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ننھے ستارے میں تھوڑی سی طاقت واپس آتی محسوس ہوئی۔ اس کی روشنی پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ انہیں راستے میں ننھی پریاں ملیں جو پھولوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پریاں ستارے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے شہزادی کو بتایا کہ وہ پھول کہاں ملے گا اور یہ بھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں سب سے زیادہ مہربان دل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پریاں ان کے ساتھ ہو لیں اور انہیں راستہ دکھانے لگیں۔ ان کی روشنی نے اندھیرے جنگل کو روشن کر دیا۔ ستارے کی طاقت اب پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک خوبصورت چمکتا ہوا پھول کھلا ہوا تھا۔ اس کی پنکھڑیاں ایسی تھیں جیسے وہ آسمانی روشنی سے بنی ہوں۔ جیسے ہی شہزادی لونا نے ستارے کو اس پھول کے قریب لایا، ستارہ تیزی سے چمکنے لگا۔ اس کی تمام طاقتیں واپس آ گئیں اور وہ ایک بار پھر آسمان پہ اڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ستارے نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا، شہزادی لونا، تمہاری مہربانی اور دوستی کی وجہ سے میری طاقتیں واپس آ گئیں، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ستارہ آسمان کی طرف اڑ گیا اور جاتے جاتے اس نے ایک چمکتی ہوئی روشنی چھوڑی جو شہزادی کے باغ میں گر کر ایک خوبصورت چمکتا ہوا پتھر بن گیا۔ ستارہ نے وعدہ کیا کہ جب بھی شہزادی لونا کو اس کی ضرورت ہوگی وہ آسمان سے اس کی مدد ضرور کرے گا۔ شہزادی لونا خوشی خوشی اپنے باغ میں واپس آ گئی۔ اس نے سیکھا تھا کہ سب سے بڑی طاقت ہماری مہربانی اور دوستی میں ہوتی ہے۔ وہ چمکتا ہوا پتھر ہمیشہ اسے اس ننھے ستارے کی یاد دلاتا رہا اور اس کی مدد کی بھی یاد۔ اور یوں شہزادی لونا نے سیکھا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ان کا بلکہ اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔
وہ ستارہ آج بھی آسمان میں چمکتا ہے اور شہزادی لونا کا باغ اس کی مہربانی کی یاد میں ہمیشہ پرنور رہتا ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔